قرآن مقدس کی سب تو مختصر اور سب تو چھوٹی صورت وہ سورت کوثر ہے۔ لیکن اس مختصر جہی صورت مضامین دا ایک سمندر بند ہے۔ میں اس سورت دا ترجمہ اور تفسیر سرگودا اپنی مسجد تقریباً 6 مہینیاں دے جمعہ تو بیان کر رہے ہیں۔ اور حالے بھی وہ مضمون باقی ہے۔ اور میرے کولوں مطالبہ ہو رہا کہ میں اج دی اس تقریر پوری سورت دی تفسیر بیان کروں۔ میرے واسطے مشکل یہ ہے کہ میں اپنی تقریر نو شروع کتھوں کراں۔ اردو دا ایک محاورہ ہے، سمندر نو کوزے وچ بند کرنا۔ جس بندے نے یہ محاورہ بنایا پتہ نہیں کیوں بنایا، لیکن جس ٹائم میں ویکھدا نا کہ قرآن دیاں 114 سورتاں دے اندر مضامین دا ایک سمندر ہے، اور او سمندر ٹھاٹھا مار رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تساں یقین کرو کہ اللہ نے اس پورے سمندر نو سورت کوثر دے کوزے چ بند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سارے لوگ جڑے تھے آئے ہو، بھاویں دیوبندی ہو بھاویں بریلوی ہو، اس گل نو نوٹ کر لو، سینے دی تختی تے لکھ لو، اے بچے ضرور لکھ لین۔ بھئی قرآن دیاں 114 سورتاں
اور قرآن دے 30 سپارے اور 6600 تو زیادہ آیتاں اللہ نے صرف 3 مضمون بیان کیتے ہیں۔ بولو ذرا میرے نال، کتنے مضمون؟ 3۔ مختلف صورتاں چ بیان کیتے، مختلف سپاریاں چ بیان کیتے، مختلف آیتاں چ بیان کیتے۔ یہ جڑے 3 مضمون اللہ نے قرآن دیاں 114 صورتاں چ بیان کیتے نا، اللہ نے یہ 3 مضمون سورت کوثر دیاں 3 آیتاں دے اندر بند کر دیتے۔ اللہ کرے ہن میں ساری سورت بیان کر لوں تو سمجھ آ رہی نا میری گل؟ بظاہر لفظ بھی سورت کوثر دے بڑے خوبصورت ہیں، پڑھو نا ذرا سارے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو ساڈی زبان عربی نہیں نا، سن نہیں سمجھ آ رہی اس دے فصاحت کتنی ہے، بلاغت کتنی ہے، کلام دی ندرت کتنی ہے، خوبصورتی کتنی ہے، کلام دا حسن کتنا ہے۔ عرب دے اندر جڑے شاعر ہوندے ہیں نا، وہ جڑے قصیدہ لکھتے ہیں نا، بیت اللہ دی دیوار نال لٹکا دیندے ہیں اپنے اپنے قصیدے۔ جڑا عرب دا قومی شاعر آئی نا لبید، او آندا ہی ہر ایک قصیدے نو پڑھدا ہی وقت نمبر تقسیم کردا ہی، اس دا پہلا نمبر ہے، اس دا دوسرا نمبر ہے، اس دا پھر شاعر بڑے خوش ہونے ہیں بے میرا قصیدہ پہلے نمبر تے آیا تے میرا قصیدہ دوسرے نمبر تے۔ جلے سورت کوثر اتری نا، ایک صحابی نے سورت کوثر لکھ کے اتھے لٹکا دی۔ وہ کتنا بڑا شاعر ہے، اس دی شاعری دا اندازہ لاؤ بھئی، اس فل بدی اتھائیں کھلو کے جڑا اگو جملہ لکھیا نا، وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ وہ جلے قصیدے پڑھدا 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 سورت کوثر تے آیا نا، اس نے قدم رک گئے، اس دوبارہ پڑھے، اس تیسری ویری پڑھے، پھر اس قلم کڈیا، اگوں اس ایک جملہ لکھیا، اور جملہ ذرا سنو، میں ترجمہ نہ کرانا تے تھوڑے جے ترکڑے ہو او دا مفہوم سمجھ جاؤ، کرو اپنے تے اعتماد تھوڑا جے، آکھو جی سمجھا گیا سا انشاءاللہ، کچھ میں اشارہ کرانگا، کچھ لفظ بڑے سوکھن تو سمجھ جاؤ گے۔ اس نے نال کافیہ ملایا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر ما ھذا واللہ ما ھذا کلام البشر۔ وعدہ من کعبہ دے رب دی قسم ہے، اے کسی انسان دا کلام نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ جس طرح لفظ خوبصورت ہیں، انہیں اور اس وچ جڑا مضامین دا سمندر ہے وہ اس تو بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ پورے قرآن اللہ نے 3 مضمون بیان کیتے، کتنے؟ 3۔ اوہ 3 مضمون اللہ نے سورت کوثر دیاں 3 آیتاں دے اندر بیان کیتے۔ پہلا مضمون جڑا قرآن وچ بیان ہویا نا، مختلف صورتاں دے اندر، مختلف آیتاں دے اندر، او مضمون تے عنوان پکا لو،
میں تقریر انج نہیں کرنی بھئی کل تواڈے کول پوچھے بے بندیال بھی آیا ہی تے سناؤ تے تساں آکھو پھٹیاں بڑیاں بھنیاں تے چھوڑے بڑے لائے سو آکھیا کہ ویس آکھے اے سن کوئی پتہ نہیں، اے سن کوئی پتہ نہیں. میں انج نہیں تقریر کرنی، میں انج تقریر کرنی بے تو یاد ہو جائے. تساں گھر جا کے اپنے گھر نو سناؤ بھئی بندیال بھی آیا ہی تے اے گل کر گیا. پورے قرآن کتنے مضمون بیان ہوئے؟ 3. انہاں کی جڑا پہلا مضمون بیان ہویا نا اس مضمون دا عنوان ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی دا مقام کیوے، میرے نبی دی شان کیوے، میرے نبی دی عظمت کیوے، میرے نبی دی بلندی کیوے، میرے نبی دا ادب کیوے، میرے نبی دا احترام کیوے. اے پہلا مضمون بیان ہویا میرے نبی دا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. تے میں تون اے دسنا فضول سمجھنا کہ کاریگر بہتر جاندہ بنائی ہوئی شے نو جس کاریگر بنائی ہوئے نا وہ چنگی طرح جاندہ بھئی میں شے کنیے بنائیے، اس سے کیڑی کیڑی خوبی میں رکھیے، اس سے کیڑی کیڑی خامیے ایک کاریگر جاندہ. ویکھن والا کیڑے خوبصورت صوفے ہوندے جوراباد جاؤ یا قریبی علاقے جاؤ جتھے لکڑی دا کام ہوندا، خوبصورت صوفے، خوبصورت پوشش، دل موہ لیندن. تسا خریدے، خرید کے بیٹھا کے چلے آئے، سال تو بعد جو پوشش ادھڑی وچو کے نکلے گندا فوم، اجڑی ہوئی کپا، پرانیاں ٹاکیاں سیبے. کاریگر کول ایک گل لکی ہوئی آئی، بولو تو صحیح نا، کاریگر کول ایک گل لکی ہوئی نہیں. کاریگر بہتر جاندہ اپنی بنائی ہوئی شے نو میں کنیے بنائیے. میں مثال دینا ہونا بھئی جس کاریگر میری مسجد دا ممبر بنایا نا اس نو 26 سال ہو گئے ممبر بنیا، 26 سال. اس وقت اس تے 75,000 روپے لگے، 26 سال پہلے. تے او کاریگر آکھدا 80 سال اس دی عمر آئی، بزرگ جی آئی، وہ آدھا میں جلے ممبر بنا کے رکھیا نا تے ایک فیصل آباد دا سنارا گزریا، اس ممبر ویکھیا، او میرے کول آیا، اس آکھیا بزرگو اے سونے دا کام لکڑی تے کر دیتا ہی. میں نو بزرگ کاریگر آکھن لگا مولی صاحب کوٹھے تو تلے سٹ دیو، پھبری پھبری ہو جاسی، چول اپنی جگہ تو نہ ہلسی. او کاریگر جاندہ ہی میں چول کنج ٹھوکیے، او واقف ہے اس گل تو. اس کہ چول اپنی جگہ تو نہیں سرکے گی. بندیالوی آکھدا اگر ایک گل صحیح ہے کہ کاریگر بہتر جاندہ ہے اپنی بنائی ہوئی شے نو، میں اسے کیڑیاں کیڑیاں خوبیاں تے کمال رکھے نا، اگر ایک گل صحیح ہے نا تو جس رب نے میرے نبی نو بنایا او رب بہتر جاندہ میں محمد نو کنج دا بنایا ہے. نہ کوئی خطیب سمجھ سکدا، نہ کوئی نعت خان سمجھ سکدا، نہ کوئی قوال سمجھ سکدا، نہ کوئی مورخ مفسر محدث سمجھ سکدا، جس طرح رب سمجھ سکدا کہ میں اپنے نبی نو کنج دا بنایا ہے. تو پہلا مضمون کیا ہے؟ میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے، میرے نبی کا درجہ کیا ہے، میرے نبی کا احترام کیا ہے، میرے نبی کا ادب کیا ہے. اے جنہیں رب جاندہ نا، رب نے قرآن میرے نبی دیاں ادامہ دا ذکر کیتا. ادامہ دا دوے سپارے دا موٹ ذرا پڑھو. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ. اے اللہ پیشگی اطلاع دے رہے ہیں
اساں تہاڈا قبلہ بیت المقدس دی جگہ بیت اللہ بنان لگے ہاں۔ میرے نبی کس پاسے منہ کر کے نماز پڑھ دیں؟ بیت المقدس۔ تے اللہ نے اطلاع دیتی بھی اساں تیرا قبلہ ان قریب بیت اللہ بنان لگے۔ تے نبی پاک بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانے، وہی دے انتظار ہے، جبریل آوے وہی لے کے آوے تے میرا قبلہ تبدیل ہوئے، میرے بابا ابراہیم والا قبلہ بنے۔ او جڑا میرے نبی نے چہرہ آسمان دی طرف اٹھایا نا، رب نے قرآن وچ میرے نبی دیاں اداواں نو محفوظ کر کے رکھ دیتا۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ کوئی ترکڑی ہو وہ تھوڑا جہا تساں بھی عربی سمجھن دی کوشش کیتی کرو۔ سما کس نو آدن؟ آسمان۔ شاباش۔ نرا ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجہ تیرے چہرے کا بار بار اٹھنا کس کی طرف؟ تیرا چہرہ آسمان دی طرف اٹھنا اساں ویدے پیاں۔ بڑھانے والے لوگ نہیں سمجھ سکتے، اس دی لذت تساں نہیں سمجھ سکتے۔ اس دی لذت پوچھو کسی سڑے ہوئے عاشق کو لو، جیڑا محبوب نو اپنیاں اداواں وکھائے تے محبوب اس نو آکھے میں تیریاں اداواں ویکھدا پیاں، اس عاشق کو پوچھو اس وچ لذت کتنی ہے۔ ہن اللہ میرے نبی نو آکھ رہا میں تیری اس ادا نو ویکھدا پیاں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اساں ویکھدے پیاں ویکھدے پیاں۔ میرے والے پاسے توجہ کرنی ہے، بندیالوی یہ گل کر کے جا رہا، کسی خطیب نہیں کیتی ہونی، اے میں نہ کیتا نرا دا، اساں ویدے پیاں ویدے پیاں۔ اتھے نرا نہیں، اتھے ہے قد نرا۔ اے قد دا میں نہ کون کرسی؟ قد نے جڑا مزہ پیدا کیتا، جڑی لذت پیدا کیتی، جڑا حظ پیدا کیتا، خدا دی قسم اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں۔ او قد والا مانا کرے، او لذت پیدا کرے۔ پنجابی چ ایک لفظ ہے، بندیالوی کرن لگا او مانا، کچھ قد والی لذت اسے چاہ گئی۔ اللہ دن قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرا سونا پیغمبر تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اساں ڈاڈھا ویکھدے پئے ہاں، اساں ڈاڈھا ویکھدے پئے ہاں۔ ہن اللہ میرے نبی دیاں اداواں دا ذکر کر رہے، ایک مستقل موضوع ہے قرآن دے اندر، اس موضوع دا نام کیا ہے؟ پکا لو سارے، اس موضوع دا عنوان کیا ہے؟ مقام محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے قرآن اس نو بیان کی، ہر نبی نو رب نے نہ لے کے بلائے۔ جڑے ناظرہ قرآن پڑھ دیو کہ کونے پڑھ دیو؟ پڑھ دیو۔ اے پڑھن دیندہ اس تو فرصت ہے لے، اس تو کدائی جان چھٹے تا پڑھو۔ کون پڑھ دا؟ پہلے زمانے جداں ملک تقسیم نہیں ہویا نا، تو ہندو تے سکھ تے مسلمان اکٹھے رہنے ہیں، ہکے محلے چ رہنے، ہندو دا گھر ہے اگو مسلمانہ دے گھر، اگو سکھاں دے گھر، اگو وت ہندوؤں دے گھر، وت مسلمانہ دے گھر۔ تے کوئی اجنبی بندہ اس گلی چ لگ گیا نا، اس نو سمجھ آ ویندی آئی اے مسلمانہ دا گھر ہے۔ اس گھر دے اندروں قرآن دی تلاوت دیاں آوازاں آ رہی ہوندی ہیں۔ ہن کون پڑھدا؟ قرآن پڑھ دے نہیں رہندے جدے جڑے ناظرہ قرآن پڑھ دے ہو یا تلاوت کر دے ہو۔ اللہ تعالیٰ دن یا آدم، بولو تو صحیح، یا کونی قرآن یا نوح، کونی قرآن یا ابراہیم، یا زکریا، یا داؤد، یا موسیٰ، یا عیسیٰ۔ قرآن جگہ جگہ اللہ جدہ نبی نو خطاب کر رہا نا، نہ لے کے خطاب کر رہا، نہ لے کے اے آدم، اے نوح،
اے زکریا، اے ابراہیم، اے داؤد، اے یحییٰ، خدا گواہ ہے دوسرے مسلک دا کوئی میرا بھائی اتھے آیا، ساڈا کوئی دوست اتھے آیا، بزرگ آیا سن سنن واسطے آیا، او ساڈے دوست ہیں، احباب ہیں، جی آیا نو، جی آیا نو، نہ کوئی فتویٰ، نہ کوئی تضحیق، نہ تحقیر، نہ تنقیس، نہ مذاق، نہ کسی دے بزرگاں دا نام بگاڑنا۔ میں اے ممبر اس دی اجازت بھی نہیں دے رہا، اے بڑی مقدس جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، اس جگہ تے بہ کے بد زبانی کرنا عالمہ دا نہیں جاہلاں دا کام میں۔ عالم تے بد زبانی کرے، عالم تے کسی بزرگاں دے نا بگاڑے، عالم تے کسی دی تحقیر حقارت نہ ذکر کرے، وہ عالم نہیں، ہو جاہل ہے۔ لیکن میں اپنے دوسرے طبقے دے بھائیاں بزرگاں تے اپنے بیٹیاں کو لوں اے توقع کرانگا بھئی بندیالوی جتنی محبت نال گل کر رہا، خدا دا نام نے اتنی محبت نال میری گل سنو۔ قرآن دے 30 سپاریاں چ 114 سورتاں چ 6600 تو زیادہ آیتاں دے اندر کدائیں بھی رب نے میرے نبی نو یا محمد کہہ کے نہیں بلایا۔ بولو جتنے حافظ بیٹھے ہو میری گواہی دو، کدائیں قرآن ہے یا محمد؟ نہیں بلایا۔ میرے نبی نو نا لے کے اللہ نے نہیں بلایا، اللہ نے نہیں بلایا۔ اللہ جدا بلانا چاہتا ہی، خطاب کرنا چاہتا ہی نا، تجنیے محب اپنے محبوب دیاں اداواں دے تذکرے کردہ، اللہ انج میرے نبی دیاں اداواں دے تذکرے کر کے بلایا۔ میرا نبی چادر تان کے سہیں گیا، اللہ نے آکھا یا ایوہ المزملو، انہا کمبل اوڑھ لیا، اللہ آکھا یا ایوہ المدثرو، یا ایوہ النبیو، یا ایوہ الرسولو، یاسین، تاہا، پورے قرآن رب نے یا محمد کہہ کے میرے نبی نو کدائی بھی گواہی تا دیو، مننا نہ مننا توڑا کام میں اپنا، گواہی تا دیو نا۔ پورے قرآن اللہ نے کدائی میرے نبی نو نہ لے کے نہیں بلایا۔ جڑے چھوٹے ہوندے نا، نکے ہوندے مرتبے عمر او وڈیاں نو نہ لے کے نہیں بلندے جی، چھوٹے مرتبے والے وڈیاں نو نہ لے کے نہیں بلندے۔ پتر والد نو، پوترا دادے نو، بولو بولو نال میرے بولو تو صحیح، شاگرد استاد نو، مرید مرشد نو بلندہ تے جے پتر اپنے والد نو نہ لے کے بلائے، ہن میں فتویٰ نہیں لانا اس پتر تے، میں فتویٰ نہیں لانا، تساں تھوڑا جا لاؤ، تھوڑا جا مفتی بنو، 1 منٹ واسطے بنو نا مفتی۔ والد دا نام بشیر، والد دا نام اصغر، والد دا نام عبد الرحمان، مثال دے طور تے پتر پچھوا دا او بشیر، بدتمیز بڑا ہلکا جہا فتویٰ لینے، بدتمیز، تھوڑا جہا سخت لاؤ فتویٰ، تھوڑا جہا اجاڈ، جاہل، بے ادب، گستاخ۔ ہو سکتا بشیر ہی مڑ کے آکھے او حرام دیا، خود والد آکھے۔ چھوٹے وڈیاں نو نہ لے کے نہیں بلندے، بندیالوی بڑی گل کر گیا، چھوٹے جڑے ہوندے نو وڈیاں نو نہ لے کے، جڑے وڈے ہوندے او چھوٹیاں نو نہ لے کے بلندے نہیں۔ والد پترا نو بلانا ہوئے نہ لے کے، استاد شاگردہ نو بلانا ہوئے نہ لے کے، مرشد نے مریدہ نو بلانا ہوئے نہ لے کے، دادے پوترے نو بلانا ہوئے، کوئی ہے بے ادبی؟ والد اگر پترا نو نہ لے کے بلائے، کوئی ہے بے ادبی، کوئی ہے گستاخی؟ وڈے لوگ چھوٹیاں نو نہ لے کے بلندے راندے نہیں، کوئی گستاخی نہیں۔
میرا نبی ساری خلقت تو اعلیٰ، میرا نبی نوریاں ناریاں خاکیاں ازلیاں ابدیاں عرشیاں فرشیاں دا سردار، میرا نبی سارے نبیاں دا امام، میرا نبی کائنات دا تاجدار بھی ہے، میرا نبی خلقت دا سردار بھی ہے، سب تو اعلیٰ اکمل اجمل عرفہ بھی ہے، لیکن رب تو کہ اے بھی نہیں مندے، بولو تو صحیح، رب تو او اللہ اکبر ہے، او الکبیر ہے، او المتعال ہے، میرا نبی ساری خلقت تو اعلیٰ۔ بندیال بھی جڑی گل کرنا چاہتا نا، کسی خطیب نہیں کی تیوری تے میں کر کے جا رہے ہیں، میرا نبی سب تو اعلیٰ، میرا نبی ساری خلقت دا سردار، میرا نبی ساری مخلوق دا امام، میرا نبی سب دا تاجدار، لیکن رب تو گھٹے، رب تو گھٹے۔ اللہ اگر میرے نبی نو نہ لے کے بلا لیندا، کوئی بھی ادبی نہیں، وڈا جو ہویا اللہ اکبر جو ہویا نہ لے کے بلا لیندا، کوئی توہین بے ادبی گستاخی نہیں، لیکن رب نے آکھیا او میرے نبی کے امتیو، اپنے نبی کا مرتبہ پہچانو، اپنے نبی کا احترام اور ادب پہچانو۔ میں نے باوجود بڑے ہونے کے پھر بھی پورے قرآن میں تمہارے نبی کو نام لے کے کبھی نہیں بلایا ہے، کبھی نہیں، یا محمد کہہ کے ادامہ دا ذکر کیا۔ ماں جڑی ہے نا، ماں دا جڑا پیار ہے نا، ایک کسی دے دل وچ پیدا نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ماں دی مامتا، ماں دی شفقت، ماں دا پیار کسی ہور دے دل وچ نہیں آ سکتا۔ جدا پتر کرے نا فرما برداری تے کرے خدمت ماں دی، کسی بندے منت منی آئی میرا فلانا کام ہو گیا تو میں جنت دی چوکھٹ چوم کے آسا، میرا کام ہو گیا نا تو میں جنت دی چوکھٹ، تو جٹ جڑے منتا مندے ہو نا اس ویلے عجیب مندے ہو، میرا فلانا کام ہو گیا تو 1000 نفل پڑھ سا، کام ہو گیا ہوں ساڑھے پیچھو بھاج رہے ہیں استاد جی کوئی راہ کڈو آنا، 1000 نفل سوکھے تو نہیں۔ خیر تمہیں تو طلاقاں بھی دیون لگو تو 700 تو تلے نہیں کھلوں دے، ترائے نال تو تھوڑا ہاں ہی نہیں بھردا نا۔ اس تو بعد ساڑھے پچھو بھرج دے ہوتے آدھے استاد جی وقت ترائے تا نہیں نہ دیتیاں، 700 دیتیاں، اسا کیا 700 دے وچو 1-2 ترائے ہو گئی تے باقی 697 جڑیاں نا وہ ردی دیاں ٹوکری چرا سٹ دیتیاں گئی۔ ماں نو آ جائے نا پیار، بچہ کرے احترام تے خدمت کرے ماں دی، پھر ماں دی مامتا مجبور کر رہی ہے پتر نو نہ لے کے نہیں بلندی۔ پتر دا نام عبداللہ، وہ آکھے او عبداللہ نا، وہ دا دل خوش ہو گیا نا، وہ آدھی او میرا چان، او میرا تارا، او میرا مکھن، او میرا دولہ، او میرا سونا۔ یہ ساریاں گلا میں کرنی، یہ تو اڑیاں ماما کو کر دیا تو صحیح بولو یار۔ جو کوئی اوپرا جا لفظ تھوڑی ماں تو نکھ دیے پیار نال تو بولو سمجھے دا پتہ نہ ہوئے، او میرا لال، او میرا مٹھا، او میرا لال، او میرا چان، او میرا تارا، او میرا دولہ۔ یہ کون مجبور کر رہا؟ ماں دی محبت مجبور کر رہی ہے اس نو۔ جدہ رب نو میرے نبی تے آیا نا پیار،
پھر رب بھی میرے نبی دا نام لے کے نہیں بلایا، رب نے آخیا او میرا مزمل، او میرا مدثر، او میرا بشیر، او میرا نذیر، او میرا داعی، او میرا سراج منیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی جگہ بھی یا محمد کہہ کے نہیں، پورے قرآن کدا ہی نہیں۔ تو ان میں ایک لطیفہ سنانا چاہتا ہوں تو ذرا تازہ دم بھی ہو جاؤ تو مسئلہ بھی تھوڑا جہا حل ہو جائے۔ لطیفے دا لطیفہ، مسئلے دا مسئلہ۔ سیالکوٹ دے علاقے دے اندر ایک مناظرہ ہویا مرزائیاں دا، تے مناظرہ متھ لیا بریلویاں، وہ پنڈ بریلویاں دا آئی، دیوبندی آئین کو نہیں، ادو مرزائی آئین، اے میچ پہ گیا بریلویاں تے مرزائیاں دے۔ اے مناظرہ چ نکلدا شکلدا کچھ نہیں، اے مناظرے دے دونوں پہلوان نہ پرو پرو بائیاں ٹنگ دین، نیڑے نہیں آندے نا، پرو پرو۔ تو فیس بک تے ویکھدے رہندے ہو، مجال ہے مناظرہ کرن۔ پھر مناظرہ کرن دا کوئی نتیجہ، کہ نتیجہ نکلدا؟ کوئی نتیجہ نہیں، صرف سستی شہرت ہے۔ پھر بریلویاں نو خیال آیا بے اے ساڈے وس دی گل نہیں، مسئلہ بڑا زبردست ہے، تے اگر مرزائی آ گئے غالب اسلام دے پلے کچھ نہیں رامنا، دیوبندیاں نو نال ملاؤ۔ اس مسئلے تا کٹھے ہاں۔ دیوبندی بھی آکھ دین کہ میرے نبی تو بعد ہر نبی نبوت دا مدعی کافر ہے، تے بریلوی بھی یاد دین میرے نبی تو بعد ہر نبوت دا مدعی۔ اس مسئلے تو سب متفق کا کوئی جھگڑا ہی نہیں دعا دا۔ انہاں دیوبندیاں نال گل کیتی، مناظر بھی دیوبندی طے ہو گیا، جڑا مناظرہ کرے سی وہ بھی کہڑا عالم ہو سی؟ دیوبندی۔ ہن مسیت ہوے بریلویاں دی تے انہاں دی طرفوں مناظر ہوے دیوبندی، تے سامنے ہوے مرزائی، پت مناظرے تے یو کھچے ہی ہوندیاں نا۔ مرزائی پہلی گل کیتی، اس آخیا مولانا اے جڑا تواڈے اُتے یا اللہ یا محمد لکھے ہویا اے صحیح؟ پہلی سٹ لائی، مسیت کہندی آئی، وہ تو مسیت لکھ دیں یا اللہ، یہ صحیح ہے؟ مرزائی دے ذہن چاہیے اگر آدھے صحیح ہے اس دے مسلک دے خلاف، تے اگر آدھا بے صحیح نہیں تو جنہ دی مسیت چاہیا کھلوتا انہوں دے خلاف تو پھنس گیا۔ اے مناظرہ دو بندیاں دا بڑا ترکڑا ہے، ساکہ بالکل صحیح ہے، یہ صحیح لکھے ہویا، اور اس دا مطلب اے وے یا اللہ دی منو یا محمد دی منو، مرزے دی نہیں مننی۔ یہ دا مقصد ہے یا اللہ دی منو یا محمد دی منو، مرزے دی نہیں۔ وہ بھی اگو مناظر آئی، عالم آئی، اس آکھیا مولانا انج نہ کرو، اے عربی دا یا ہے تو سا اردو دا بنا دیتا، یا اللہ دی منو تو سا بنا دیتا پنجابی دا، اردو دا، ہائی عربی دا۔ دو بندی مولوی اڑ گیا، اس آکھیا عربی دا نہیں اردو دا ہے، ہی اردو دا، یا اللہ دی منو۔ اس تے جلے بحث اگا چلی تو دیوبندی عالم نے آکھیا ہاں بھئی جڑے جڑے لوگ حج تے گئے ہو، عمرے تے گئے ہو، کھلو جاؤ۔ وہ بریلوی کھلو گئے، دیوبندی بھی کھلو گئے۔ اس آکھیا جدے گئے ہو؟ آکھیا گئے ہاں۔ کسی مسیت لکھے ہوئے ویکھے ہوئے یا اللہ یا محمد؟ انہوں نے آکھیا جی نہیں۔ مکے گئے ہو؟ کسی مسیت لکھے ہوئے ویکھے ہوئے یا اللہ یا محمد؟ انہوں نے آکھیا جی نہیں۔ مدینے گئے ہو؟ مسجد نبوی لکھے ہوئے ملے ہوئے یا اللہ یا محمد؟ انہوں نے آکھیا جی نہیں۔ مسجد قباء گئے ہو؟ کدائی ویکھے ہوئے یا اللہ یا محمد؟ لوگ آکھیا جی نہیں۔ قبلتین گئے ہو؟ کدائی لکھے ہوئے ویکھے ہوئے یا اللہ یا محمد؟ لوگ آکھیا نہیں۔ مولوی صاحب آکھیا عربی دا ہوئے آ تا اتھے ہوئے آ۔
عربی دا ہویا تا اتھے ہویا، یہ ساڈے پاکستان ہے اردو دا ہے۔ گل ذرا لمبی ہو رہی تے میں سورت کوثر دی مکمل تفسیر بیان یہ ساری جماعت دے ورکروں حالے تک یقین ہے بندے حال بھی حالے جوان ہیں تے میری خطابتی زندگی نو تقریباً 54 سال ہو سبحان اللہ 54 سال 54 تقریراں کرنے ہیں من 54 سال ہو لیکن سارے موحدہ دی دعاواں اللہ دا فضل ہے تے موحد لوگ میرے واسطے بڑیاں دعاواں کریں۔ میں گرفتار ہویا نا من اس ویلے محسوس ہویا بے میں کہ وہاں اس تو پہلے میں اپنا بھی پتہ نہیں، اس تو بعد من پتہ لگا بے لوگ میرے موحد ساتھی میرے نال کنے محبت کر۔ پہلا مضمون کیڑا؟ شاباش شاباش پکا لو پہلا یہ قرآن جتنا بیان ہویا میں کتھوں تک بیان کر سکتا۔ دوسرا مضمون جڑا قرآن بیان ہویا نا اور سب تو زیادہ بیان ہویا نا او عنوان بھی پکا لو، پیغام محمد الرسول اللہ۔ اے شان والا نبی، اے مقام والا نبی، اے درجیاں والا نبی، اے عظمت والا نبی، اے احترام والا نبی دنیا نو پیغام کے دینا چاہتا ہی، اے منوانا کے چاہتا ہی، منوانا کے چاہتا ہی۔ اس نبی دا پیغام کے آئی، اس نو قرآن دیاں سورتاں وچ رب نے بیان کیتا۔ سب تو پہلے سورت فاتحہ وچ بیان کیتا ایاک نعبد، پڑھو میرے نال۔ اور تساں علماء کو سنیا بھئی قرآن دے ہر حرف پڑھن تے ایک نیکی سنیا نے؟ الف لام میم ایک حرف نہیں، کتنے نیکیاں؟ تے پڑھو نا بات ایاک نعبد ہوئی تو پتہ نہیں کتنے لفظ حرف ہیں تے مفت نیکیاں لب رہی ہیں تو پڑھو نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ بولو بڑھانے والے ہو، ہاں کرو، سر ہنج لاؤ یا ہنج لاؤ، کیا طریقے نال ہلاؤ، ہنج لاؤ یا ہنج لاؤ۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ صحیح ہے؟ نہیں، اے میں نہ کدا ہویا جنا عبارت انج ہویا نعبدو کا و نستعینو کا، وقت میں نہیں بنیا۔ عربی گرامر دا قاعدہ ہے پہلے فعل وقت فاعل وقت مفعول کہ میں نہ کم کرن والا جس واسطے کیتا گیا عبارت ان چل دیئے اتھے رب نے مفعول نو جس دی جا بن دیا اتری اس نو اتھو چایا تے پہلی جگہ تے لے کے آئے ایاکا نعبدو، اس دی جگہ بن دیا پہلے، اس نو پہلی جگہ تو چایا، اس نو پچھے لے کے گئے۔ گرامر دے امام آکھ دن جنا لفظ نو اپنی جگہ تو ہٹا دیتا جائے فائدہ حسر کا ہوتا ہے، حسر ہی کا معنی دیتا ہے ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے۔ اے پہلے مینج تے دوے مینج کوئی فرق؟ بڑا فرق ہے۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، 19-20 دا فرق، تھوڑا جہا فرق۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ گل ہے تھوڑی جی علمی، لیکن رب نے من توفیق دیتی ہے کہ میں علمی گل نو بھی جٹکی بنا دوں، میں بالکل علمی گل تو جٹکی بنا کے سنا دینا۔
علماء نو ہی پتہ نہ ہو سی جڑے دوسرے طبقے دے علماء ہیں جڑے میں گل تہاڈے نال کر رہا میرے نال ذرا پڑھو میرے نال پڑھو تا تہاڈ گل صحیح سمجھ آسی میرے نال پڑھو ایاک نعبد واو درمیانے چاہیے ایاک نستعین اس واو نو عربی گرامر چاہتے نے تفسیریہ کہ ادنا ہے بیانیہ تفسیریہ اے واو کے آکھ دیئے اے واو کے معنی دین دیئے اے واو معنی دین دیئے اگر میرے تو پہلے جملے دی سمجھ نہیں آئی اگر میرے تو پہلے جملے دی سمجھ نہیں آئی میرے تو بعد والا جملہ پڑھ بعد والا جملہ پہلے جملے دا بیان ہے بعد والا جملہ پہلے جملے دی تفسیر ہے ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتی ہیں مولا بڑھانے آلیاں نو کوئی سمجھ نہیں آئی عبادت کیا ہوتی ہے عبادت کسے کہتی ہیں واو آکھیا میرے تو بعد والا جملہ پڑھ ایاک نستعین ہم مشکلات اور مسائل میں مدد کے لیے پکارتے ہیں تو صرف تجھ ہی کو پکارتے ہیں ایاک نعبد اے میرے نبی دا پیغام ہے دوسرے طبقے دے جڑے میرے بھائی ہیں دوست ہیں ہر قسم دی ضد کٹ کے میری گل نو سنو تواڈے علماء تواں اے دسیا اسا ایک دوے کول مدد نہیں منگدے اے من پانی پوا دے اے بھار میرے سواری تے لد دے اے بوری میرے نال چوا تے میرے موٹر سائیکل دے پیچھے رکھ دے اے من کچھ پیسے دے دے اے مدد جائز ہے تے جڑی اساں منگدے ہاں او ناجائز ہے اے انہاں لوگاں نو سمجھایا اس نو غور نال سننا تساں اس نو غور نال سننا اے جڑی ایک دوے کول اساں مدد مانگ رہے ہیں نا زندے کولوں اس دا نام ہے تعامن تعامن کہ نام ہے اے دو طرفہ ٹریفک ہے جا بھی رہی ہے آ بھی رہی ہے کہ میں نا آج تو میری مدد کر کل تین بھی ضرورت جس کو لے مدد مانگ رہے آنا اس دے ذہن چے تم ہی محتاج ہیں کل تین بھی ضرورت پہ سکتی آج میری مدد کر کل میں تیری مدد کرانگا تے جیڑی نستعین ہے نا استعانت اے یک طرفہ ہے اے دو طرفہ نہیں مولا آج تو میرے بیمار نو شفا دے دے کل تین بھی ضرورت پہ سکتی ہے یوں میں نا اے یک طرفہ تعامن تعاونوا علی البر والتقوی نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے سے تعاون کرو ایک دوسرے کی مدد کرو خدا دی قسم میں حیران ہو گیا ایک مولوی صاحب جمعے دی تقریر کر رہے ہیں اور انہاں قرآن کھولیا ایک بچے نو بلائے وہ چھوڑ آئی کوئی 8ویں جماعت دا یا 10ویں جماعت پاس اس نے بلایا ہاں بھائی یہ پڑھو اس نے بچے پڑھیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ مولوی صاحب کا مانا کر تلے اس نے کہا اے ایمان والو صبر سے مدد مانگو نماز سے مدد مانگو مولوی صاحب کا نعرہ تکبیر اے صبر جڑا اے غیر اللہ نہیں اللہ خود آکھ رہا بے صبر کو مدد منگو اے نماز غیر اللہ نہیں اللہ آکھ رہا نماز کو مدد منگو تے صبر کو منگنی جائز ہے تے بزرگاں کو منگنی یہ تو قرآن حکم دے رہا میں کہا واہ مولانا واہ سچی گل کریا ہے آج تک دنیا کہے آکھے ہوئے الصبر المدد کہ نعرہ مار صبر میری مدد کرو بولو الصلاۃ المدد نماز میری مدد کر کدی آکھے ہی بس صبر کو مدد منگی ہی کدی نماز کو مدد منگی ہی صبر کو مدد منگی ہی اے مینا نہیں
حضرت جی میں نہ اے وے اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور اللہ سے مدد مانگو نماز کے جڑی پریشانیاں آندیاں تے دکھ آندے تے تکلیفاں آندیاں نا بندہ نماز پڑھے نا تے نماز پڑھن نال بندے نو سکون حاصل ہوندا پریشانیاں بندے دیاں پھر وہ مولانا نے اس بچے نو پھر بلایا ادھر آؤ مولانا ایک اور صورت کڈی پڑھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آکھ رہے ہیں اپنے حواریاں نو امتیاں نو من انصاری اللہ اللہ کے رستے میں میری مدد کون کرے گا مولوی صاحب کہ ہاں حضرت عیسیٰ مدد مانگ رہے ہیں یہ شرک نہیں اگو پڑھی پڑھائی قوم ہے انہاں کہا سبحان اللہ جی تو قرآن چ لکھیا پیا حضرت عیسیٰ امتیاں نو آکھیا بے میری مدد کرو امتیاں نو آکھیا بے میری کون مدد کرے گا میں جمعے تے جواب دیتا میں آکھیا مولانا اگر اے دلیل تیری بندی ہے نا تو اس دلیل چو ثابت ہوندا ہی بھئی پیراں نو مدد منگنی چاہیے مریداں کو لوں حضرت عیسیٰ کہندے کول منگی حضرت عیسیٰ کہندے کول منگی اتھوں تو یہ ثابت ہوندا ہی بھئی وڈے جڑے نو مدد منگن چھوٹے کولوں اتھے چھوٹے منگ رہے ہیں وڈیاں کولوں تیری دلیل کنجے بن گئی دوسرا مضمون ہے مقام محمد الرسول اللہ پیغام محمد الرسول اللہ میرے نبی کا پیغام کیا ہے اس نو قرآن دیاں سورتاں وچ بیان کیتا پیغام میرے نبی کا ہے لا الہ پیغام میرے نبی کا ہے اعبدو ربکم پیغام میرے نبی کا ہے الہکم الہم پیغام میرے نبی کا ہے فدعوا اللہ مخلصین اتنا طویل مضمون ہے میں ساری رات بیان کردہ چلا جاواں تو سورت کوثر دی تفسیر ختم نہ ہو کتنے مضمون ہو گئے حالت میں سورت کوثر دی تفسیر کرنی کتنے مضمون ہو گئے 2 تیسرا مضمون جڑا قرآن بیان ہویا نا او بیان اے ہویا اے جڑی لڑائی میرے نبی اور کافراں درمیان ہوئی اے جڑی جنگ میرے نبی تے یہودیاں دے درمیان ہوئی اے جڑا اختلاف میرے نبی اور عیسائیاں دے درمیان ہویا اے جڑا جھگڑا میرے نبی تے منافقاں دے درمیان ہویا اس سے جتیا کون ہریا کون کامیاب کون ہویا ناکام کون ہویا اے تیسرا مضمون قرآن وچ بیان ہویا ہی جہنم دا سزاوار کون ہویا تے کس دے قدمہ دی آہٹ نو زمین تو چاہ کے جنت وچ پہنچا دیتا گیا جنت دا حقدار کون بنیا جہنم دا سزاوار کون ہویا اے مضمون ہے انجام محمد الرسول اللہ اس سارے جھگڑے دا انجام کی ہویا فتح یاب کون ہویا شکست کس دا مقدر بنی جنت کس نو ملی جہنم کس نو ملی رب دی رضا کس نو ملی ناراضگی کس نو ملی اے تیسرا مضمون ہے کل کتنے مضمون ہوئے پہلا مضمون شاباش دوسرا مضمون تیسرا مضمون اے تینوں مضمون اللہ نے سورت کوثر دیاں 3 آیتاں دے اندر بند کر سبحان اللہ پہلا مضمون بند کیتا انا اعطیناک الکوثر یہ کیڑا مضمون آئی میرے نبی کا مقام کیا ہے درجہ کیا ہے اس نو بیان کیتا انا اعطیناک ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر یہ جڑا کوثر ہے نا یہ تساں نے اردو چاک دے کثرت بول دے نے اکثر کثیر بول دے نے راندے اوہ کوثر ہے نا کس معنی چوندا کثیر زیادہ کثرت من پنجابی جی گل کریے کس معنی بھگ
واہ جی واہ. بہت ڈھگ زیادہ ہم نے آپ کو بہت دیا. میں نہیں کریں گے. ہم نے آپ کو بہت دیا. مولا اے ذکر کیتا ہی بے بہت دیتا, شاید ذکر نہیں کیتا. کیڑی شے بہت دیتی ہے؟ عزت, عظمت, علم, فتوحات, یار, صحابہ. کیڑی شے بہت دیتی ہے؟ بندیالوی دے اس جملے تے غور کرو, دوسرے طبقے دے ساتھی غور کریں. اللہ نے فرمایا جیڑی شے دتی ہے نا اس دا میں ذکر نہیں کیتا, صرف زیادہ دا ذکر کیتا. بہت دتا. شے دا ذکر اس واسطے نہیں کیتا ایک شے ہووے تو دساں. ایک شے ہووے تو دساں. او تو میں اتنیاں شیاں اپنے نبی نو بہت دتیاں جڑیاں گنن وچ بھی. اگوں کوثر دی مراد کے وے. کئی لوگ آ کیا کوثر تو مراد قرآن ہے. ہم نے آپ کو قرآن دیا. کئی آخیا کوثر تو مراد حوض کوثر ہے جڑا میرے نبی نو قیامت والے دہاڑے اللہ تعالیٰ عطا فرمان. کوثر اصل جنت دی ایک نہر دا نام ہی ہے جڑی جنت وچ واندی ہے. اسے نہر دا پانی میدان معاشر اس حوض آ کے ڈھاسی جس نو حوض کوثر آکھ دین تے میرا نبی اس حوض کوثر دا ساقی بن کے اٹھایا جائے. صحابہ پیوان والے میرا نبی بھر بھر کے جام دیون والا. 50,000 سال دا دن. کتنا؟ 50,000 سال دا دن. سورج بالکل قریب, زمین گرم, ننگے بدن, ننگے پاؤں, ننگے سر. کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی سایہ نہیں, کوئی درخت نہیں. عرش الہی تو علاوہ کوئی سایہ نہیں. میرے نبی نے فرمایا جس خوش نصیب بندے نو میرے ہاتھ تو جام کوثر دا ایک پیالہ مل گیا نا حوض کوثر دا, لم یظما ابدا. 50,000 سال دے دن اس نو پھر کدی پیاس محسوس نہیں ہوئی. اللہ سن سارے نو نصیب کر. اللہ سن سارے نو نصیب کر. اللہ ساڈی قسمت کرے کہ میدان معاشر اپنے نبی دے ہاتھ تو سن جام کوثر مل. انا اعطیناک الکوثر. کوثر تو مراد قرآن. اساں تین قرآن جیسی کتاب دیتی. کوثر تو مراد حوض کوثر. اتھے بندیالوی پھر ایک گل کرنا چاہتا. کچھ گلاں میں توجہ کرن واسطے پھر ذکر کرنا تاکہ تہاڈی توجہ ہوئے. اس خاص گل نو تساں ضرور نوٹ کرو. یہ جڑی میں گل کر رہا نا یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھی. کہنے لکھی میری گل نہیں, یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھی. تو ان گل سن کے لطف آ جائے آخنا بے شاہ ولی اللہ نے بہت خوبصورت گل کیتی تے بندیالوی بیان کیتی. 2 کوثر عطا کیتے. دنیا قرآن والا کوثر, قیامت دیارے حوض کوثر. شاہ ولی اللہ نے فرمایا جیڑا قیامت والے دیہاڑے کوثر تو پانی پینا چاہتا نا وہ اس دنیا قرآن والے کوثر تو بھی پانی پیوے. جس نے اس کوثر تو پانی نہیں پینا اس کوثر تو بھی پانی. کوثر تو مراد مقام محمود. کوثر تو مراد لواء الحمد. کوثر تو مراد روحانی اولاد. میرے پیغمبر اساں تن بلال جڑا پتر عطا کی. جتنے کلمہ پڑھنا لے آن گے وہ سارے تیرے پتر ہون. تو نہ دے روحانی باپ ہوئے. انا اعطیناک اس کڑا مضمون بیان ہوئے مقام محمد الرسول اللہ.
فصلی لربک وانحر، میرے پیغمبر نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی بھی کیجیے اپنے۔ یہ کہڑا مضمون بیان ہوا؟ شاباش شاباش بولو، کہڑا مضمون بیان ہوا؟ کیوں بھائی؟ یہ جڑی نماز ہے یہ ہمیشہ کس دی پڑھی جاندی؟ اللہ قربانی۔ بس یہ آخر دا کیا مطلب؟ میرے پیغمبر نماز اپنے رب کے لیے پڑھیے، میرے پیغمبر قربانی اپنے رب کے لیے کیجئے، یہ تو ہوندی رب واسطے۔ نماز دے اندر دو قسم دیاں عبادتاں، ایک عبادت نماز ایک قولی جس کا تعلق زبان نال ہے، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر۔ تے دوئی عبادت بدنی، ہاتھ بننا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا۔ نماز وچ کتنی عبادت؟ تے قربانی وچ بولو کیڑی عبادت ہے قربانی؟ آ لین دو قربانی والے دن تو سمجھ آ جاسی پہ کیڑی عبادت۔ اتنے کہ بکرے دی پشت تے ہاتھ رکھ کے ویکھو تو صحیح، جی تو 2 لاکھ تو تلے کوئی ریٹ دس جائے، 4 لاکھ دا کوئی گاں دے تلو ریٹ تو دس جائے۔ قربانی چ مالی عبادت، مال خرچ ہو رہا، مال۔ زکوٰۃ کیڑی عبادت ہے؟ مالی۔ عشر، عشر تے ذرا ہولے بولو متا دیونا پہ جائے، دین دیو جی ہاں۔ تائیں 3 بوریاں کلے تو چاہ رہے ہو چھولیاں دیاں، کہندے پہ ہو نا، روندے نہیں راندے؟ جتے 20 بوریاں چاہندے ہیں ہونا، 2 تے آ گئے ہونا، رب دے رستے چ نہیں نہ دینی، اللہ دا حصہ نہیں نہ کرنا۔ اللہ کہ پھر لو عشر ادا کیتا کرو یار اپنی پیداوار دا۔ تساں جڑے مواہد ہو نا، تساں بڑا لوہے دے تھانو۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ میرے تفسیر دے استاد ہیں، وہ فرمانے ہیں میں اپنے لوگوں کو پڑھایا، غیر اللہ کے نام کی نظر نہیں، غیر اللہ کے نام کی نیاز نہیں، غیر اللہ کے نام کی منت نہیں، غیر اللہ کے نام پر دودھ تقسیم نہیں کرنا، غیر اللہ کے نام پر مال خرچ نہیں کرنا۔ میں لوگوں کو سمجھایا، پڑھایا، ساڈے منن والے آکھیا استاد جی مطمئن رہو، غیر اللہ تا غیر اللہ رہ گئے، اسا اللہ دے نام دی بھی کدا دے گئے تو سارا نام بتا دے۔ مواعد او ہوندا جڑا اللہ دے نام تے بھی نہ دے۔ کتنے لوگ زکوٰۃ دین دیو اپنے مال دی؟ کتنے لوگ عشر دین دیو؟ کتنے لوگ صدقے کر دیو؟ صدقہ کدی کیتا نے مال دا صدقہ؟ سارے پیسے تیرے کھا گئے ہسپتال والے تے ڈاکٹر تے آپریشن تے دھکے، کدی خیال آیا ہی بھئی علاج معالجہ ہسپتال ونجن تو پہلے کوئی صدقہ کراں؟ اس واسطے کراں کہ آمنہ دے لال نے آکھیا الصدقات دافع البلیات، صدقے مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ نبی پاک دے قول تے کوئی اعتبار نہیں، دنیا دی ہر گل غلط ہو سکتی ہے، میرے آقا دا کوئی فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے آنکھ دیتا بس پتھر تے لکیر ہو گئی، صدقے مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ کدی ہسپتال ونجن تو پہلے صدقہ کیتا ہی؟ خیال آیا ہی کدی؟ تہاڈا من پتہ نہیں سن، من اپنے سرگودے دا پتہ۔ ساڈے سرگودے چ نا 2 کاروبار بڑے عروج چ، بڑے عروج تے ساریاں سڑکاں بھریاں پئیاں، ایک برگر، شاورما، پیزے، دوے ہسپتال۔ برگر کھائی جاؤ،
پیزے کھائی جاؤ تے جیڑیاں کوئی مری ہوئی مرغیاں آندراں رگڑ شگڑ کے مثالے شالے پا کے انہیں کھوا دیتے لوگ. ہوں ساڈیاں ماواں بہنیں بھی پتہ نہیں روٹیاں پکان تو چالو ہو گئی ہیں. وہ بھی آدھے جاؤ بارو برگر شرگر کھا کے گزارے کر. ایک برگر والی دکان ساڈا روڈ سارا بھریا پیا ہسپتالاں نال برگر پیزے. یہ ہسپتال ڈاکٹر نو کھواندے رہنا نہیں. صدقہ کیتا کرو یار. اپنے بچیاں نو عادت پاؤ. میں ہر جاتے آخر آج پھر آخر ہیں اپنے بچیاں نو عادت پاؤ صدقے دیون دی. اپنے پتراں نو عادت پاؤ عادت بناؤ بچیاں دی. بچے نو 10 روپیے دیو بھئی او فقیر جا رہا اس نو صدقہ دے کے آ. عادت بنے اس تواڈے بچے دی صدقہ دیونا. تے صدقے چ کوئی بکرا کوئی گوشت کوئی سری کوئی ثبوت نہیں بے بکرا دینا سری دینی ہے گوشت دینا. میرے نبی نے فرمایا صدقہ کرو چاہے کھجور کا ایک دانہ. کھجور کا ایک دانہ 10 روپے بھی صدقے ہو سکتے. غریب بھی صدقہ کرو. امیر اپنی طاقت دے مطابق صدقہ کریں غریب اپنی طاقت دے مطابق صدقہ کریں. میرے نبی دے قول تے اعتبار کرو. یقین رکھو صدقے مال کو بڑھاتے ہیں. صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے. اے شریعت نے آکھیا قرآن نے حدیث نے آکھیا صدقے کرنے سے مال. میرے کو 10,000 روپیہ ہیں میں 1000 روپے صدقہ کر دیتا 10,000 وچوں 11,000 ہو گئے نا. تے شریعت کی آدھی اتنے تک گھٹ گیا. 10 ہیں تے کتنے رہ گئے. شریعت آکھیا صدقے سے مال بڑھتا ہے. میں دیکھا تو میرا گھٹ رہا. مطلب کیا ہے یہ لے تو صدقہ دیتا نا 1000 روپیہ 500 100 ایک مصیبت تقدیر لکھی ہو جائی تیرے اتے تیرے بچیاں تے تیرے ماں باپ تے تیری بیوی تے تیرے گھر تے او مصیبت آنی آئی اتے لکھاں روپے تیرے خرچ بھی ہونے ہیں تو ذلیل بھی ہونا آئی. تیرے صدقہ دین دی وجہ تو اللہ آمن والی مصیبت ٹال دیتی. ہن مال گھٹیا کہ ودیا ودیا. اس حساب نال صدقے جڑے نو مال کو بڑھا دے. صدقہ کیڑی عبادت ہے؟ مالی عشر مالی زکوٰۃ مالی قربانی مالی نظر و نیاز شاباش شاباش منت چڑھاوا. یہ ساریاں مالی عبادت. نظر بھی عبادت ہے. النظر عبادت. فقہ حنفی دیاں ساریاں کتاباں نے لکھے النظر عبادت. نظر کیا ہے؟ عبادت. اس سے نظر نو فارسی چ نیاز آدھے نہیں. مطلب تو سمجھے بے نظر ہور شے تے نیاز جس نو عربی چ نظر آدھے نہیں اس نو فارسی چ نیاز آدھے نہیں. نظر بھی اللہ واسطے نیاز بھی اللہ واسطے. ہن واپس پلٹو. نماز کتنی عبادت 2 قولی بدنی. قربانی کری عبادت مالی. فصلی لربک ونہر. میرے پیارے پیغمبر قولی عبادت بھی کرنی ہے تو رب کے لیے بدنی عبادت بھی کرنی ہے تو رب کے لیے ونہر اور مالی عبادت بھی کرنی ہے تو رب کے لیے. فصلی لربک ونہر. اسے کیا مضمون بیان ہوئے؟ ان شانیک ھو الابتر. آپ کا جو دشمن ہے وہ بے نام و نشان ہو جائے گا. آپ کے دشمن کا میں نام و نشان مٹا کے رکھ دوں گا. اسے کیا مضمون بیان ہوا؟ آپ کے دشمنوں کو میں ذلیل کروں گا. ذلیل ان کا نام مٹا کے رکھ دوں گا. میں
مکہ فتح ہویا نا، ابو جہل دا پتر اکرمہ نس گیا، وہ دے ذہن چ آیا بے ہر کسی نو معافی لب سکتی ہے، ابو جہل دے پتر نو معافی۔ اس دی بیوی میرے نبی دی خدمت چاہی، خامد کی امان چاہتی، عرب عورت ضامن نہیں بن سکتی، اتھے ابو جہل دی نو آئی کھلوتی، ذرا تصور کرو، ابو جہل دی نو آئی کھلوتی ہے تے عرب عورت ضامن بھی نہیں بن سکتی۔ اس آخیا میں اپنے خامن دی امان منگن آئی ہاں، میرے نبی نے فرمایا کتنے مہینے کی امان مانگتی ہو؟ اس آخیا 1 مہینے دی، میرے نبی نے فرمایا 2 مہینے کی امان دیتا ہوں۔ اس آخیا وہ نس گیا کشتی تے بان والا، جلے میں اس نو جا کے دسنا نا کہ اس نبی نے تین امان دے دیتی ہے میری ضمانت تے، اس مننا کوئی نہیں، کوئی نشانی دو۔ میرے نبی نے اپنے موڑیاں تو چادر اتار کے اس دے ہاتھ ہی دے دی، اسے بطور نشانی لے جاؤ۔ اکرمہ آیا، میرے نبی نے اگاں ود کے استقبال کیتا، مرحبا۔ اکرمہ نے کلمہ پڑھ لے، کہندا پتر تو نے بڑی کام دی گل دسن لگا، ان شانیہ کا ہول۔ ہن ابو جہل دا تا بڑا وڈا نا آئی، بڑا دشمن آئی میرے نبی دا، 13 سال مکے ہی دشمنی کیتی، بدر وچ لڑن واسطے گیا، اسلام نو مٹان واسطے۔ مہاجر جڑے ہیں صحابہ وہ تو جانتے ہیں ابو جہل نو، جڑے انصار ہیں مدینے والے وہ تو نہیں جانتے۔ اکرمہ باہر نکلیا نا تو باہر خیمے لگے ہوئے صحابہ دے، ایک خیمے دے اگوں گزریا نا، ایک صحابی نے دوے نو تعارف کروایا، اے ابو جہل دا پتر جا رہے ہی۔ اکرمہ اگلے خیمے چ گیا، اتھوں ہی آواز آئی، اے ابو جہل دا پتر جا رہے جی۔ اکرمہ تریے خیمے تو گزریا، اتھوں آواز آئی، اے ابو جہل دا پتر جا رہا۔ اکرمہ اب اکرمہ واپس پلٹیا، میرے نبی دی خدمت چ آیا، آکھن لگا یا رسول اللہ صحابہ نو منع کرو، میں کوئی ابو جہل دا پتر نہ رکھے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر میں تیرے دشمنوں دا نا انج مٹا کے رکھ دیاں گا، انہاں دے سکے پتر بھی آکھن گے سن اپنے باپ نال منسوب ہو نہ کرو۔ یا رسول اللہ صحابہ کو منع کرے، من کوئی ابو جہل دا پتر نہ رکھے۔ اکرمہ پھر تجھے کیا کہا جائے؟ اکرمہ کیا؟ اکرمہ بن اسلام، اکرمہ بن اسلام، اکرمہ اسلام کا بیٹا۔ ان شانیہ کا حول ابتر، میں تیرے دشمنوں کا نام و نشان مٹا کے رکھ دوں گا۔ تو پورے قرآن ترائے مضمون، مقام محمد، پیغام محمد، انجام محمد، ان تینوں مضموناں نو رب نے سورت کوثر دیاں ترائے ایتاں دے اندر بیان کی۔ مقام محمد نو انا آتیناک الکوثر، پیغام محمد نو فصلی لربک وانحر وچ، اور انجام محمد نو ان شانیک ھوال ابتر۔